بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی، انکساری اور سادگی بہت ہی پسند ہے۔ اسی لیے تو حضور سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو یقیناً آپ کے پاس ہر قسم کی نعمت تھی کہ احد پہاڑ کو اگر حضور اشارہ فرما دیں تو وہاں سے وہ سونا ہی اگل دیتا، اور لیکن آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ حضور نے ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام بھی کیا اور لباس بھی اپنے لباس مبارک کو پیوند تک لگائے اور اپنے ہاتھ سے لگائے، اور نالین شریفین کو بھی اسی طرح پیوند خود لگاتے اور اس کو پیوند شدہ نالین کو استعمال بھی کیا۔ گویا حضور کو فرماتے تھے الفقر فخری، حضور خود فرمایا کرتے تھے عاجزی و انکساری حضور کو بہت ہی پسند تھی، اور اس پہ یقیناً اللہ تعالیٰ عطا بھی بہت کرتا ہے، جس طرح حدیث پاک میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کی کو سربلند فرما دیتا ہے، سرفراز فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو ایک ہمارے لباس کے متعلق بات آئی ہے، یہ حدیث پاک عن سوید بن وہب عن رجل من ابناء اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی، یہ اپنے والد گرامی سے یہ روایت کر رہے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب اللباس ہے مشکات المصابیح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تارک لبس ثوب جمال، جس آدمی نے عاجزی کرتے ہوئے جمال والا، خوبصورتی والا کپڑا ترک کر دیا اور سمپل اور سادہ لباس اختیار کیا، وہ یقدر علیہ، حالانکہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور خوبصورت لباس کو اپنانے پر طاقت بھی رکھتا ہے، وفی روایت تواضعا، عاجزی کی بنیاد پر اس کو چھوڑا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا، کساہ اللہ حلت الکرامت، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تاج شاہی عطا فرمائے گا، ومن تزوج للہ توجہ اللہ تاج الملک، اور اگلا حصہ حدیث پاک کا اس کے لیے ہے کہ جس نے کوشش مشقت کر کے کسی مسلمان کی شادی بیاہ کے لیے آسانیاں پیدا کی تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تاج شاہی عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، یہ دونوں کام اور ان کو ایک ساتھ بیان کرنا یقیناً اس حکمت سے بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں ہم ٹھاٹ باٹ کا اور بہت اخراجات کے ساتھ اپنی زندگی اور پرتعیش بنا سکتے ہیں، تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے لباس کے معاملات کو، رہن سہن کے معاملات کو، گاڑی کے معاملات کو، مکان کے معاملات کو ذرا نیچے لے آتے ہیں، چلو بالکل نیچے نہیں لے جاتے، کچھ کم سے کم نیچے کر دیتے ہیں، اور اس میں سے ایک وافر مقدار رقم کی بچ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم ایسے غرباء و مساکین کہ جن کے بچوں بچیوں کی شادی کی رکاوٹ فقط قلت مال ہے، اگر ہم وہاں اس کو صرف کرتے ہیں تو یقین جانیے ہزاروں رکعات نماز نفل پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر نہیں عطا فرماتا جتنا کسی مسلمان کی معاونت اور مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس کو ایک ساتھ بیان کیا گیا کہ اگر ثوب جمال کو چھوڑتا ہے، عاجزی کو اختیار کر لیا، کچھ چھوٹی موٹی تکلیف برداشت کر لی، اور اس مال سے پھر کسی کے شادی بیاہ کا یا کسی کا تعاون، کسی مریض کی دوائی کا سلسلہ کرا دیا، کسی اور مصیبت زدہ کے لیے اس کے لیے آسانی کا سامان کر دیا، تو یقیناً اس دنیا میں بھی عزت پائے گا اور قیامت کے دن بھی تاج الملک یعنی تاج شاہی سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔